مطالبے کر رہے ہیں۔ ایک بڑی وجہ جو بحرین کے اندر تھی، بحرینی ہمیشہ حقوق کا مطالبہ کیا، یعنی ہمارے شہری حقوق دیے جائیں۔ ابھی بھی بحرین کے اندر آج کل کا بیان ہے ظاہر شیخ سلمان جو حزب وفاق کے سربراہ ہیں، جن کی تصویر اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں، اپنے تازہ ترین بیان میں انہوں نے یہ افادہ فرمایا ہے، ایک جید شخصیت، مبارز شخصیت، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایران بحرین کے معاملات میں مداخلت سے باز آ جائے۔ ایک شیعہ لیڈر یہ بیان دے رہا ہے کہ ایران باز آ جائے بحرین کے معاملات میں مداخلت کرنے سے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بحرینی جو عوام ہے، وہ شیعہ و جوان، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ پولیس پر اعتماد کریں۔ بحرین کی پولیس پاکستانی ہے، 80% پولیس پاکستانی ہے، جلاد، خونخوار، وحشی، متعصب، جن کو صرف اس لیے بھرتی کیا گیا کسی تعصب کی وجہ سے جا کر قتل عام کریں۔ انہوں نے بیان دیا کہ آپ پولیس پر اعتماد کریں، یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں خود اپنی حفاظت کے لیے کچھ اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کنڈم کیا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ ہمیں کوئی مسلح گروپ بنانے کی ضرورت ہے بحرین میں۔ انہوں نے شدت کے ساتھ اس کو مذمت کر کے کہا کہ نہ، پولیس جب موجود ہے تو ہمیں اپنے لیے کوئی اور انتظام کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، یہ ذہنیتیں، ایسا تفکر تشیع میں ہمیشہ رہا ہے جس نے سیاسی اسلام کی مخالفت کی ہے، آج بھی ہے، آج بھی موجود ہے مختلف ممالک میں۔ ہماری بھی سب سے بڑی ٹریجڈی پاکستان میں یہی ہے کہ ہمارا دین غیر سیاسی ہے۔ غیر سیاسی سے مراد یعنی جس کے اندر کوئی سیاسی مطالبہ، کوئی سیاسی فکر، کوئی سیاسی رجحان موجود نہیں ہے۔ یہ جو سیکولرزم کا اسلام ہے وہ ہمارا ہے کہ پارٹ ٹائم پہ ہم نمازیں پڑھ لیں، عزاداری کر لیں، اور یہ کافی ہے، یہ اسلام۔ یعنی ایسا غیر سیاسی اسلام، سیاسی اسلام اور غیر سیاسی اسلام، چونکہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں کچھ اور تصور، کیونکہ سیاسی اسلام جب آتا ہے تو وہ فضل الرحمان صاحب کا اسلام ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ، یہ نہیں ہے میری مراد سیاسی اسلام سے۔ سیاسی اسلام سے مراد یعنی وہ اسلام جو منشور زندگی حیثیت رکھتا ہے، یعنی پریکٹیکل اسلام، وہ اسلام جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے، وہ اسلام جس کے اندر سسٹم بھی موجود ہے، وہ اسلام جس کے اندر حکم بھی موجود ہے، وہ اسلام جس کے اندر نظام موجود ہے، جس کے اندر نظام تعلیم موجود ہے، جس کے اندر نظام سیاست موجود ہے، نظام حکومت موجود ہے، اقتصادی نظام موجود ہے، معیشتی نظام موجود ہے، معاشرتی نظام موجود ہے، اس اسلام سے مراد ہے میری سیاسی اسلام، جامع اسلام۔ غیر سیاسی اسلام، غیر سیاسی اسلام میں فقط عبادت ہے، عبادت کے علاوہ معیشت نہیں ہے، اقتصاد نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، تعلیم و تربیت نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، احکام ہے جس کے اندر وضو ہے، تیمم ہے، طہارت ہے، اور نماز ہے، اور شکیات نماز ہیں، اور آپ کا اسلام یہی ختم ہو جاتا ہے، تمام ہو جاتا ہے۔ جو اسلام انگلیوں پر ختم ہو جاتا ہے، اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں، خدا 1 ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، 5 انگلیوں پر سارا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عملی اسلام جو اس کے اندر پورا سسٹم و نظام موجود ہے، اس کی وہ مراد ہے میری، جو اس کو امام اسلام ناب کی تعبیر کرتے تھے۔ لہذا بحرین کے اندر حقوق کی تحریک قدیمی ہے، لیکن کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں تھا ان کا کہ یہ فاسد خاندان آل خلیفہ یہ ختم کر کے ہم نے اس کی جگہ پر ایک اسلامی نظام برپا کرنا ہے، بلکہ اسی آل خلیفہ سے یہ حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا مطالبہ؟ شیعوں کی اداروں میں مناسب نوکریاں ہونی چاہیے، یہ جو پاکستان میں ہم کرتے ہیں مطالبہ، کہ شیعوں کی مناسب نمائندگی اداروں میں ہونی چاہیے، یعنی چپڑاسی اگر کہیں رکھنے ہیں تو 4 چپڑاسی شیعہ کے بھی ہونے چاہیے وہاں پر، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ داخلے ایڈمیشن ہوتے ہیں وہاں 4 شیعہ کو بھی ایڈمیشن ملنا چاہیے، اگر کہیں بھرتی ہوتی ہے 4 شیعوں کی بھی بھرتی ہونی چاہیے وہاں پر، یہ ان کے مطالبے تھے، یعنی مناسب نمائندگی دی جائے اداروں کے اندر، ہمیں مناسب نمائندگی دی جائے۔ لیکن عرض کیا کہ بحرین کے اندر ابتدائی انقلاب میں ایک بیداری کی تحریک شروع ہوئی تھی جو کچل دی گئی تھی، یہ بھی بعض عراقی علماء کے اقدام سے ہوا تھا۔ اس دوران بحرین کے اندر بہت سارے تفکر پیدا ہوئے، مذہبی تفکر، نظریاتی تفکر پیدا ہوئے۔ آپ کے ملک میں جمن شاہی جو تفکر ہے یہ سب سے پہلے بحرین میں پیدا ہوا ہے، اس تفکر کا آغاز بحرین سے ہوا ہے، یعنی مہدویت کو اس شکل میں پیش کرنا، افسانہ بنا کر ملاقاتیں امام کی کرانا، امام سے
پوچھنا، امام کے ساتھ سلسلے کرنا، امام کے ظہور سے پہلے پہلے حرام ہے قیام کرنا، یہ بحرین کے لوگوں کا غالبی تفکر تھا. لیکن در عین حال اکا دکا علماء اور کچھ جوان وہاں پر متوجہ تھے جو ابھی میدان عمل میں ہیں، موجود ہیں. ایک یہ ڈر ہے ان کو کہ بحرین کے اندر ایک خلیجی ملک ہے، خلیجی ملک میں طے تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا، چونکہ امریکہ کی اڈا ہے، بحرین امریکہ کا اڈا ہے، اس ملک میں کچھ نہیں ہونا. بحرین پر سعودی عرب کی قدیم سے نگاہیں لگی ہوئی ہیں. یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بحرین تقریباً بہت مختصر عرصہ ہے، 40 سال کے لگ بھگ ہوا ہے کہ بحرین رسمی طور پر UNO کی قرارداد کے تحت ایران سے کٹ کر مستقل ملک بنا ہے. برطانیہ کے تحت الحمایہ تھا، لیکن تاریخی طور پر ایران کا جزیرہ تھا. یہ ایک تبادلہ ہوا ہے شہنشاہ ایران اور عرب ممالک کے اندر، جس میں انہوں نے بحرین کو الگ کیا ہے اور اس کی جگہ پر چند جزیرے جو نزاعی متنازع جزیرے تھے وہ ایران کے لیے UNO نے لکھے. یہ فیصلہ ہوا ہے باقاعدہ، تقریباً کوئی 35-40 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت سے یا اس سے بھی پہلے سے سعودی عرب کی نگاہیں بحرین پہ لگی ہوئی ہیں، جس طرح عراق کی نگاہیں کویت پہ لگی ہوئی تھی اور وہ اپنا اس کو 19واں صوبہ مانتے تھے، اسی طرح سے سعودی عرب کی نگاہیں بحرین پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لے. انہوں نے پل بھی بنایا ہے سمندر کے اوپر، تنہا خشکی کا راستہ بحرین کا صرف سعودی عرب کے ساتھ ہے، ایک پل کے ذریعے سے، باقی کسی ملک سے اس کی خشکی کی سرحد نہیں ملتی. لہذا سعودی عرب نے یہ پل بنا کر اس کو اپنے تحت الحمایہ رکھا کہ تاکہ کسی مناسب موقع پر بحرین کے خاندان، شاہی خاندان سعودی عرب کیوں حمایت کر رہے ہیں آل خلیفہ کی؟ ایک تو تشیع کو کچلنے کے لیے، دوسرا شاہی خاندان نے کسی آئندہ زمانے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ، آل سعود کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا آل خلیفہ نے کہ اگر آج سعودی عرب حمایت کرے بحرین کی تو ایک مناسب زمانے میں آ کر خود آل خلیفہ بحرین کے الحاق کا اعلان کریں گے سعودی عرب کے ساتھ کہ بحرین رسماً سعودی عرب کا حصہ ہے. ظاہر ہے جب حکومت وقت اعلان کر دے گی تو UNO بھی قبول کر لے گی اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. لہذا سعودی عرب یہ نگاہیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے بحرین کی سرزمین کے اوپر. اس وقت ان کو دو حوالوں سے دلچسپی ہے، ایک یہ کہ بحرین ایران کا مرکز نہ بنے، ایران کا ہم نوا نہ بنے، اور دوم یہ کہ آل خلیفہ باقی رہے تاکہ اپنا وعدہ پورا کریں اور مناسب وقت پر اس کا الحاق سعودی عرب کے ساتھ کر دیں، یہ سعودی عرب کا ایک آزاد خطہ ہو. یہ ان کی دلچسپی ہے اس کے اندر. امریکہ کے لیے یہ تھا کہ یہ خطہ بحرین کے اندر ایک تو اس کا اڈا ہے، دوسرا یہ کہ خلیجی ممالک میں کسی قسم کی تبدیلی ابھی نہیں آنی ہے، دوسرے فیز میں آنی ہے، آنی ضرور ہے لیکن دوسرے فیز میں. پہلے مرحلے میں غیر خلیجی ممالک میں آئے، بحرین کے اندر نہ آئے. کیوں تبدیلی نہ آئے؟ ایک تو یہ شیعہ ہیں، دوسرا بحرین امریکہ کا اڈا ہے. سعودی عرب کی وہ 2 دلیلیں تھیں دلچسپی کی، امریکہ کی یہ 2 دلیلیں ہیں دلچسپی کی. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے لیبیا میں عوام کی حمایت میں آ کر قذافی کے خلاف نیٹو بمبارمنٹ کر رہی ہے، مدد کرتی ہے، اسلحہ دے رہی ہے ان کو، اور وہی تحریک بحرین کے اندر ہے. یہ بھی حقوق کی تحریک ہے، یہ ذہن میں رکھنا. بحرین کے عوام نے مناسب موقع سمجھا کہ اس خاندان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، لہذا اکثریت فقط حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، نوکریاں دیں، مناسب نمائندگی ہو، ہمیں یہ آزادی دی، پارلیمنٹ. سب سے بڑا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے نمائندوں کی تعداد متناسب نہیں ہے، عادلانہ نہیں ہے. 7 لاکھ کل آبادی ہے جس میں سے 2.5 لاکھ پاکستانی ہے وہاں پر. اس 7 لاکھ میں سے 4 لاکھ کے لگ بھگ شیعہ ہیں، باقی سنی ہے، باقی ماندہ کوئی 1.5 لاکھ یا لاکھ سے کم تر سنی ہے. بحرینی حکومت آل خلیفہ مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے لوگوں کو نوکریوں کے بہانے پر پولیس فوج میں لا کر اور اداروں میں لا کر ان کو نیشنلٹی دیں تاکہ آبادی کا یہ توازن خراب کر دیں. اس وقت بحرین کی فوج اور پولیس ساری پاکستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے. ان کو یہ مطالبہ تھا، شیعوں کا یہ مطالبہ تھا کہ بحرین کی پارلیمنٹ میں جتنے نمائندے ہیں اس سے آدھے سے کم، یعنی 85% شیعہ، تقریباً 15 نمائندے ہیں لگ بھگ. اب عدد میں نے کہا میرے ذہن میں درست نہیں ہے، اعداد کو تصحیح آپ بعد میں کر لینا اگر اشتباہ ہوئے تو. اعداد و شمار شاید 15 کے قریب نمائندے شیعہ ہیں اور 25 سے زیادہ نمائندے غیر شیعہ ہیں.
85% آبادی کے 15 نمائندے ہیں اور 15% آبادی کے 25 سے زیادہ نمائندے ہیں. ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جتنی ہماری نمائندگی ہے اتنی ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، یعنی شیعہ نمائندے پارلیمنٹ میں زیادہ ہونے چاہیے، خوب زیادہ ہو جائے، آل خلیفہ ہی رہے لیکن حقوق شیعوں کے بڑھ جائیں. لیکن امریکہ اور سعودیہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ یہ بظاہر حقوق کی تحریک یہ بڑھ کر مشکل ساز ہو سکتی ہے، چونکہ ان کے پاس حماس اور حزب اللہ کا ماڈل موجود ہے اور اس کے پیچھے وہ سمجھتے ہیں انقلاب اسلامی موجود ہے، باوجود اس کے کہ بظاہر کوئی ابھی ایسا ظاہر نظر نہیں آتا، لیکن یہ آئندہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے وہ اس کو کچلنے پر تلے ہوئے کہ ہر قیمت پر بحرین کی تحریک کو کچلنا ہے، جو آگے بڑھ کر ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس وقت جو حالات ہیں، میں نے ایک بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے جن کی تفصیل چاہیے تھی گزرتے ہوئے ان سے صرف اشارہ کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے پس منظر میں کیا کہانی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہیں اور اس بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. حاصل مطلب یہ کہ یہ ایک جنگ ہے. اس جنگ میں دونوں لیڈرشپ دونوں طرف سے شامل ہے. ایک لیڈرشپ جس کا پرچم امریکہ کے ہاتھ میں ہے، دوسری انقلابی لیڈرشپ ہے. آپ اگر بیان بھی دیکھیں دونوں طرف سے جنگی بیان ہے. مثلا رہبر معظم اس میں جو بیان دیتے ہیں اس میں وہ جنگی بیان ہے قسم کا. ظاہر ہے کہ اس وقت تنہا امید ان لوگوں کی رہبر معظم ہے وہ انقلاب اسلامی ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مؤثر سید مقاومت ہیں، چونکہ ان کو جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ عربی ہونے کا ایڈوانٹیج ہے. اس لیے کہ عرب عجم سے ایک اناد رکھتے ہیں دیرینہ. عرب و عجم میں بہت گہری نفرتیں ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. عراق کے شیعہ بائی کے شیعہ ہیں، مذہبی تعلق ان کا ایران سے بنتا ہے لیکن ایران کو پسند نہیں کرتے عراقی شیعہ بھی آتا، چونکہ وہی عرب و عجم والا ان کے اندر قومیت کا تاثر ہے. ایران کے اندر بھی قومیت ہے، انقلابی قیادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، پبلک میں ان کے اندر بھی قومیت ہے، عراق کے اندر بھی قومیت ہے، عربوں کے اندر بھی. لہذا یہ قومیت ان کو دور کیے ہوئے ہے. اس وقت وہ ایران سے زیادہ حساسیت ان کو حزب اللہ پر ہے کہ حزب اللہ چونکہ عربی ماڈل ہے، عربی قیادت ہے، یہ عربی قیادت عرب خطے میں پھیل سکتی ہے اور کہیں خطرہ بن سکتا ہے. لہذا آپ سید مقاومت کے بیانات بھی سنیں، ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس بیداری کی تحریک کو اسلامی بیداری کے نہج پر ڈال دیا جائے، اس ٹریک پر چڑھا دیا جائے. ادھر سے میڈیا جو امریکی قیادت کا رول اور گیپ پر کر رہا ہے، عربی اور غیر عربی میڈیا، ان کی کوشش ہے کہ ان تحریکوں کو جمہوری اور حقوق کی، رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی تحریکیں ان کو بدل دیں اس میں. لہذا ابھی جو غلبہ ہے وہ میڈیا کا ہے، لیکن در عین حال باقی علاقوں میں صورتحال کسی قدر واضح ہے. مصر میں بالکل واضح ہے صورتحال، یعنی وہی ہوا جس کی توقع تھی، پیش بینی تھی، وہی ہوا. ٹیونس میں وہی ہوا. ممکن ہے